ہے۔ صاف سی بات ذہن میں رکھ لو کہ نہ تو مومن ہونے کے حریص ہو سکتے ہیں، مومنوں کے گروہ میں بھی اب نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، یعنی میں عمومی بات کر رہا ہوں اپنے حالات حاضرہ کی روشنی میں، اور نہ ہی ہم میں کوئی کافر ہے، کافر بھی کوئی نہیں ہے، یہ جو ایک دوسرے پہ اوپر کے فتوے لگتے ہیں وہ بھی نہیں ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اس تیسرے معاملے میں کہ ہمارے زبان کے دعوے کچھ اور ہیں، ہمارا عملی کردار کچھ اور ہے، ہمارے دلوں میں کچھ اور ہے، ہمارے زبان پہ کچھ اور ہے۔ اور یہ مطلب آپ چیک کریں کہ 5 آیتوں میں اللہ نے ایمان والوں کو واضح کر دیا، 2 آیتوں میں ایمان کا انکار کرنے والوں کو بالکل واضح کر دیا، 13 آیتوں میں منافقت واضح ہو رہی ہے۔ آج کے حالات حاضرہ میں آپ کو نظر اس بات پہ رکھنی ہے کہ منافق تھوڑی میں ہو رہا اور صحابہ اس سے رکھتے تھے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام درس دیتے اور ان درس کی باتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ اپنے عملی کردار کو چیک کر کے، اپنا محاسبہ کر کے، تو ہم کس جگہ پہ ہوتے ہیں، اور ہمارے دعوے مومنوں والے، ہم علوی ہیں، ہم فاروقی ہیں، ہم جدی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم وہابی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں جو ہے نا، مطلب اس پہ آپ اس رکوع میں توجہ رکھنا حالات حاضرہ کی روشنی میں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ نہیں، یقولون وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یوم آخرت پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ زبان سے کہنا قرآن ضروری ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہونا فرض ہے، زبان سے کہنا مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے، اور عملی کردار میں اس کے لیے کچھ نہ کرنا۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے، یعنی ان کو صحیح شعور ہوتا تو ایسی حرکتیں کبھی بھی نہ کرتے۔ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ان کو کتاب کا شعور نہیں ہے، توحید کا شعور نہیں ہے، عدل کا شعور نہیں ہے، انصاف کا شعور نہیں ہے۔ یہ آپ کو مطلب 9 نمبر آیت تک اللہ نے الحمدللہ سے لے کے جو شعور بتایا ہے، چلے آپ 5 نمبر آیت تک کر لیں کہ 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی اور 5 آیتیں وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک، اس کو اللہ نے شعور قرار دیا ہے کہ جس کو یہ سمجھ آ گیا وہ شعور والا ہے، اور جو کہتا ہے میں ایسا ہوں اور ایسا نہیں ہے وہ بے شعور انسان ہے۔ اور شعر بالوں کو کہتے ہیں عربی میں، اور بالوں کے نیچے چونکہ عقل ہوتی ہے، حکمت دانائی اس میں چھپی ہوتی ہے، بصیرت اس میں چھپی ہوتی ہے، تو وہ بصیرت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو چلنے والے حکمت دین والے وہ شعور والے ہوتے ہیں، اور جو اس کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کائنات کے سب سے بدترین لوگ ہوتے ہیں۔ پھر الدرک الاسفل من النار، یعنی ایک کافر ہے تو کافر تو بندہ پہچان لے گا، لیکن پہچاننا تو مشکل منافق کو ہوگا۔ اور جس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں نا کہ ایک کتا ہے بھونک کے کاٹنے والا، تو بندہ اس سے کوئی لکڑی پتھر اٹھائے گا تو بچاؤ کا کام کرے گا، لیکن ایک شریف سا بن کے کھڑا ہوا بندہ آگے گزرے تو پیچھے سے ٹانگ پکڑ لے، تو یہ منافق ہوتا ہے کہ دیکھنے میں شریف لگ رہا ہے اور حملہ کر دیا، پیچھے سے کھچر پھونک دیا۔ تو یہ مطلب وہ سلسلہ ہے کہ وہ لاشعور لوگ ایسے ہیں کہ اسلام کا نقصان بھی کر رہے ہیں، فساد بھی پھیلا رہے ہیں، اور اس کے باوجود ان کو اچھا بھی سمجھا جاتا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، منافقت ہے، 2 نمبری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، سو بڑھا دیا ان کو اللہ نے ان کی بیماری میں، یعنی ایک بندہ بے نمازی ہے، حرام کھاتا ہے، بے ادب ہے، گستاخ ہے، رمضان آیا تو اب یہ نہیں ہے کہ رمضان آیا تو اس کی بیماری دور ہو گئی، فزادہم اللہ مرضا، وہ مرض میں، بدبختی میں، ذلت میں اور بڑھ گیا، وہ اور بڑھ گیا بدبختی میں۔ ایسے یہ منافق تھے کہ جو اصلاح نہیں کر رہے تھے، نبی کی بات کو سن کے، قرآن کی یہ آیات نازل ہوتی ہوئی سن کے، یہ مخاطب اس وقت چونکہ یہودیوں میں جو معاملہ تھا یہودیوں کا وہ کافر ہیں، لیکن ان میں سے بعض لوگوں نے کلمہ پڑھا، عبداللہ بن ابی منافق نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا، اور مقصد اسلام کو
نقصان پہنچانا تھا. حسد کی آگ چھپی ہوئی تھی سینے میں. وہ اس لیے کہ دو قبیلے اوس اور خزرج، یہ دونوں قبیلے اسے اپنا بڑا مان چکے تھے. اس کے بعد سر پہ تاج سجنے والا تھا، بادشاہ تھا، امیر بننے والا تھا، یہ کرسی پہ اس کو بٹھانے لگے تھے. اسی دوران سیاستیں چل رہی تھی مدینے میں. اقتدار کس کو ملے گا، کرسی کس کو ملے گی، اور وہ کرسی اقتدار کے اوپر عبداللہ بن ابی منافق کو بٹھانے والے تھے، تقریب کرنے والے تھے کہ اس مدینے میں امام الانبیاء کی آمد ہو گئی. طلع البدر علینا کے ترانے پر ہونے لگ گئے. اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے، اس کی طرف توجہ ہی کسی نے نہیں کی. اب اس کو بڑا اس بات کا غصہ تھا کہ وزارت تو مجھے ملنی تھی، وزیر اعظم تو میں نے بننا تھا، اور یہ مطلب آ گئی ہے. اب اس بڑاس کو نکالنے کے لیے اس نے وقتی طور پہ یہی کیا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمانوں میں شامل ہو گیا اور اپنی پوری ایک جماعت بنا لی. اثر و رسوخ رکھنے والا تھا، مالدار بندہ تھا. تو یہ کرتے کرتے دل میں اس کے کفر تھا، حسد تھا، اسلام کی نفرت تھی، اللہ کے نبی کی نفرت تھی، اور زبان سے کلمہ بھی پڑھتا تھا، نمازوں میں بھی شامل ہوتا تھا. تو اب اس کا مرض بڑھتا رہا. ہر اس بندے کا مرض جو جانتے بوجھتے غلطی کرتا ہے، رمضان کو سمجھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، نماز کو سمجھتا ہے، پڑھنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، حرام نہیں کھانا چاہیے، پھر بھی وہ کام کرتا ہے. فزادہم اللہ مرضا. تو اس کے مرض کا، بیماری کا علاج نہیں ہو رہا، بلکہ دن بہ دن اس کی بیماری بڑھ رہی ہے.